بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ مرد مجاہد کی جس نے اسلام کے ساتھ 60,000 کے لشکر کو شکست دی۔ دوستو اس 60 مجاہدین کے سربراہ کا نام اور واقعے کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بمقابلہ 60,000 رومی فوج دنیا کی تمام تاریخ کی سب سے 60 بڑی اور حیرتناک فتح، تاریخ اسلام کا وہ واقعہ جسے پڑھ کر آپ اش کر اٹھیں گے۔ اسلام کے کفن بردوش مجاہدوں نے شجاعت اور بہادری کی جو بے نظیر مثال قائم کی، وہم گمان سے ماروا ایسا عظیم کردار ادا کیا کہ خواب میں بھی ایسا کرنا ناممکن ہے۔ آئیے اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو رکھتے ہوئے ملاحظہ فرمائے۔ مارکا یرموک کے پہلے دن رومی جنرل باہان ارمنی کے اشتعال دلانے پر عرب نصرانی قبیلہ بنو اسان کے 60,000 کے لشکر کے سردار جبلہ بن اہم نے اپنے ساتھ مجاہدین اسلام کے لشکر کے ساتھ ٹکر لینے کا ارادہ کیا۔ ادھر امین الامت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سپہ سالار تھے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں ان 60,000 کے مقابلے میں 30 آدمی لے کر آؤں جن میں سے ہر ایک 2,000 پر حاوی ہو۔ آج میں ان کو ایسا چکما دوں گا کہ ان کی ناک خاک آلودہ ہو جائے گی اور ذلت کی وجہ سے وہ کسی کو اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ صحابہ نے کہا کیا آپ مذاق فرماتے ہیں؟ کہنے لگے خدا کی قسم مذاق نہیں کرتا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ 60,000 کے مقابلے میں کم از کم 60 تو لے کر آئیں۔ چنانچہ آپ 60 جلیل القدر جرنیل صحابہ کو اپنے ساتھ لے کے جانے پر راضی ہوئے اور نصرانی عربوں کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے۔ جبلہ بن اہم نے جب ان 60 لوگوں کو دیکھا تو کہنے لگا ہم لڑنے کی تیاری کر چکے ہیں اور تم ابھی تک صلح کے خواب دیکھ رہے ہو، ہم قیامت تک صلح نہیں کریں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے تعجب سے پوچھا کہ کیا تم ہمیں قاصد تصور کرتے ہو حالانکہ ہم لڑنے آئے ہیں؟ جبکہ کہنے لگا اے نوجوان تو غرور میں اپنی قوم کو تباہ کی طرف لے کر نکلا ہے۔ آپ نے فرمایا تو ہمیں تھوڑا نہ سمجھ، ہم غرور میں نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے نکلے ہیں۔ جبلہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا مسلمانوں نے مجھ کو بڑی سخت آزمائش میں ڈال دیا ہے، اگر ہمارے 60,000 کے لشکر نے ان 60 مسلمانوں کو مار دیا تو دنیا کہے گی ان میں کون سی بہادری کا کام ہے، اگر وہ غالب آ گئے تو قیامت تک ہماری نسلیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی۔ چنانچہ جبلہ نے اپنے ساتھیوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ صحابہ نے بھی ثابت قدمی سے لڑنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ اور تمام لشکر اسلام کیمپ سے تاریخ کا اچھوتا مارکا بڑی بے قراری سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں طرف سے بہادروں کی چیخ و پکار اور تروالوں کی چنگار کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ جنگ کے شعلے بلند تھے، صحابہ تکبیر کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے فرمایا کہ آج اسی میدان کو میدان حشر سمجھو اور کفار کو سبق سکھاؤ۔ صحابہ کفار کے اندر گھرے ہونے کے باوجود بڑھ بڑھ کر حملہ کرتے رہے۔ نصرانی لشکر کے سپاہی ٹپا ٹپ مقتول ہو کر زمین پر گرتے تھے۔ جبلہ بن اہم حواس باختہ ہو گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ سب ہو کیا رہا ہے۔ بدحواسی کے عالم میں چیخ چیخ کر اپنے سپاہیوں کو حملے میں شدت کرنے کا حکم دیتا، لیکن اسلام لشکر کے شیروں نے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح چیڑ پھاڑ کر رکھ دیا۔ شام تک صحابہ ایسا لڑتے رہے جیسے بالکل تازہ دم ہو اور ابھی لڑائی شروع جوہر دکھایا۔ حضرت خالد بن ولید، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن ابی بکر، فضل بن عباس، عبداللہ بن عمر فاروق، زرار بن عزور کی ہو آج اللہ کی تلوار۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا اور دوسرے صحابہ جس طرف بھی جاتے صفوں کی صفیں الٹ دیتے۔ آخر کار عرب متنصرہ لشکر دفعہ پیٹ دکھا کر بھاگ گیا۔ جبلہ بن اہم کے لشکر کے سپاہی اسی طرح ڈر کر بھاگتے تھے کہ گویا آج مسلمان سے کسی نے ان کو ڈرا کر بھگایا ہو۔ بھاگنے والوں میں جبلہ بن اہم سب سے آگے تھا۔ کفار کو شکست فاش ہو گئی اور صحابہ کرام واپس آ گئے۔ واپس آنے والے صحابہ 20 تھے۔ ایک مرتبہ پھر پریشانی بڑھ گئی کہ شاید 40 صحابہ شہید ہو گئے، مگر میدان جنگ میں جا کر دیکھا تو صرف 10 لاشیں ملی۔ صحابہ نے کہا کہ ضرور 30 لوگوں کو کفار گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ صحابہ
نے کفار کا پیچھا کیا تو مزید 25 صحابہ مل گئے جو کفار کی شکست کے بعد ان کا پیچھا کرتے ہوئے آگے نکل گئے تھے۔ تو اس جنگ میں 10 صحابہ شہید ہوئے جبکہ 5 گرفتار ہوئے، جبکہ نصرانی عربوں کے 5000 آدمی مارے گئے۔ یہ تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری و شجاعت کی داستان۔ صحابہ کرام کوئی مافوق الفطرت لوگ نہیں تھے، بلکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و برکت سے ہر وقت تازہ دم رہتے تھے۔ ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی کوششیں کریں تو بھی ایسی مثال نہیں لا سکتے۔ لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام جیسا بنائے، آمین۔ السلام علیکم۔